بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک بہت سنجیدہ معاملہ لیے آپ کے سامنے موجود ہوں، ایک ایسا معاملہ جس نے بہت سے گھروں میں بگاڑ، بہت سے گھروں میں باہمی چپکلش اور باہمی تنازعات کو جنم دیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل جدید دنیاوی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور اسی طرح انٹرنیٹ کے بہکاؤ میں آ کر جس ڈگر پر چل نکلی، اس میں ایک ایسا معاملہ بھی سامنے آ گیا جس نے کئی خرابیوں کو جنم دے دیا۔ میری مراد ہے لو میرج، پسند کی شادی۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ محبت کی شادی، پسند کی شادی یا لو میرج اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے، اس کے دو پہلو ہیں۔ محض کسی کا دیکھنے پر پسند آ جانا اسلام میں کہیں پر بھی منع نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی اس پر پہرا نہیں بٹھایا کہ کوئی آپ کو دیکھنے پہ پسند آ جائے، لڑکے کو لڑکی یا لڑکی کو لڑکا۔ اسلام پسندیدگی کی تو اجازت دیتا ہے، اور دیکھیے اس کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی منگنی کے حوالے سے سوال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو پہلے دیکھ لیا؟ اور فرمایا کہ پہلے نظر کر لو، دیکھ لو۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1087 اور سنن نسائی میں 3235 نمبر حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں 1847 نمبر حدیث ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کی مثل اور کوئی شے نہیں ہے۔ تو اسلام پسند کی حد تک تو اجازت دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے تھے۔ سفر شام پر گئے تو آپ کا کردار ہی پسند آیا تھا، لیکن کہیں تاریخی اوراق کو پلٹ کر تو دیکھیے، کیا وہ پسند ایسی ہوتی تھی کہ والدین کو خبر بھی نہیں، والدین کے علم میں بھی نہیں، اور لڑکا لڑکی باہر کہیں اکیلے میں مل رہے ہیں، کہیں ان کے راہ و رسم بڑھتے جا رہے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں؟ اسلام ایسی پسند کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایسی ہی پسند کی اجازت دیتا ہے کہ جس میں نظر پڑنے پہ کوئی بھاگ گیا، کوئی دل کو پسند آ گیا تو ان کے گھر والوں کی طرف، ان کے بڑوں کی طرف رشتے کا پیغام بھیج دیا گیا، نہ کہ خلوت میں، نہ کہ تنہائی میں ملاقاتیں ہونا شروع ہو جائیں اور پھر ایسی برائیوں کا رستہ کھل جائے پھر جس کا انجام عزتوں کی پامالی اور خاندانوں کی بدنامی ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3006، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1341، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں، تنہائی میں نہ ملے، اور
جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2156 میں یہ الفاظ مزید ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں بہکائے گا اور غلط راہ دکھائے گا، بے حیائی کی طرف لے جائے گا، پھر معاملہ صرف پسند تک باقی نہیں رہتا، پھر معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اسلام ایسی پسند پر جس میں تنہائی کی ملاقاتیں ہوں اس پہ پہرے بٹھاتا ہے۔ اگر پسند اللہ تعالیٰ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہو تو وہ تو برکات سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں میں، شہروں میں رہنے والے لوگ حقیقی ایمان لائیں اور اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لیں، اس پسند ناپسند کے دوران بھی اللہ کا ڈر ساتھ رہے، تنہائی کی ملاقاتیں نہ ہوں، اکیلے پن کی ملاقاتیں نہ ہوں، گھر والوں کو اعتماد میں لیا گیا ہو اور اللہ کا ڈر ہر وقت دل میں رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ لیکن جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت سے منہ پھیر لے، اپنی دنیاوی پسند ناپسند میں پڑ جائے اور گھر والوں کو اس پسند ناپسند کا علم بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، پھر قرآن کیا کہتا ہے سنیے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی میری نصیحت سے منہ پھیرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے پھر تنگی کی زندگی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس تنگی کی زندگی کی مثالیں دیکھیے، تنگی کی زندگی کی مثالیں دیکھیے۔ اس معاشرے میں ماہر عمرانیات، سوشیالوجی کے ماہر، ایک فرانسیسی ماہر جس کا نام ساول جارڈن تھا، اس نے تحقیق کی اور اس نے کہا کہ وہ شادیاں جن میں شادی سے پہلے محبتیں اور تنہائی کی ملاقاتیں نہیں ہوتیں، ان کی کامیابی کی شرح کہیں زیادہ ہے۔ ایک مسلمان ماہرین عمرانیات اسماعیل عبد الباری جن کا نام تھا، انہوں نے 1500 شادیوں کا تجزیہ کیا، تحقیقی جائزہ لیا، اور نظر آیا کہ وہ شادیاں جن میں والدین کی رضامندی نہیں ہوتی، صرف لڑکا لڑکی کی اپنی باہمی پسند ناپسند ہوتی ہے، وہ 75% شادیاں ناکام ٹھہری، اور وہ شادیاں جن میں والدین کی دعائیں بھی شامل حال ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر دلوں میں ہوتا ہے، وہ شادیاں 5% سے بھی کم ایسی ہیں جو ناکامی کا شکار ہوئی ہوں۔ پھر اسلام ہمیں بتاتا بھی ہے وہ رستہ جس کے ذریعے ہم یہ تنہائی کی ملاقاتوں سے، ایسی پسند ناپسند سے بچ سکیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی، ان مردوں سے کہہ دو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ان مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اس طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے لیے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت و زیبائش ظاہر مت کرتی پھریں۔ معاملات آگے تب بڑھتے ہیں، اس پسند میں خرابی تب شامل ہوتی ہے جب نظریں گاڑ گاڑ کر دوسرے کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ حدیث سن لیجئے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی پر پڑے، کسی عورت پر پڑے، تو اپنی نظر پھیر لو، ہٹا لو۔ صحیح مسلم میں 2159 نمبر حدیث۔ پھر عورت کو چھونے کی ممانعت ہے، باتیں تو تبھی آگے بڑھتی ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سر میں لوہے کی میخیں گاڑ دی جائیں، یہ بہتر ہیں اس بات سے کہ تم کسی عورت کو چھو۔
تو ہوش کے ناخن لیجئے، پسند کیجئے، لیکن گھر والوں کی رضامندی بھی اس میں شامل کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔